ان کو مردہ ہرگز مت کہو، ہرگز مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور جو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تو یہ ان کی زندگی کی خرابی نہیں، تیری عقل کی خرابی ہے کہ تم ان کی حیات کو سمجھ نہ سکا۔ انہیں مردہ مت کہو، کہنا تو جب ہوتا ہے جب آدمی زبان سے بولے۔ بہت سے لوگ اس لیے بھی ہیں کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے۔ قرآن نے فرمایا کہنا اور سوچنا الگ ہے۔ تم سوچتے ہو تو قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ قرآن نے کہا کہنا ہی نہیں، ذہن میں سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ رب کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، گردنیں کٹ جائیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں مردہ مت سوچنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بلکہ رب فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، رب نے فرما دیا کہ وہ لوگ اللہ کے پاس زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رزق انہیں دیا جاتا ہے جو زندہ ہوتے ہیں۔ بولے زور سے، ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم پورا عقیدہ وہ رکھتے ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا۔ دنیا کے اندر بے شمار شہادت آدم سے لے کر قیامت تک ہوتی رہے گی، بہت سی شہادتیں ہوئی اور ہوں گی، مگر جو شہادت کا انداز میرے حسین کا ہے اس کی مثال تاریخ نے نہ آج تک پیش کی ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکتی ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر بڑی شہادتیں ہوئی، شہادتوں کو یاد کیا جاتا ہے، مگر میرے حسین نے صبر و استقامت کا وہ پہاڑ بن کر جو اپنا جذبہ دکھایا اس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہ کر سکا۔ قرآن کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ قرآن پریکٹیکل تھیوری ہے اور حسین اس کا پریکٹیکل ہے۔ قرآن کے دوسرے پارے کی آیت پڑھیں، رب فرماتا ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آیت کے اندر جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے، شہادت، اللہ کی راہ میں سر کٹا دینا، رب کی رضا کے لیے جان دے دینا، اس کا نام شہادت ہے۔ بہت سارے لوگ میدان جنگ میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنی جان رب کے نام پر قربان کر دی، مگر اس آیت کی تفسیر بن کر میرا حسین کربلا میں کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی، رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، رب نے ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی ایک چیز میں سے۔ کون سی چیز؟ رب فرماتا ہے تمہاری جانوں میں نقصان دے کر، تمہارے مالوں میں نقصان دے کر، تمہاری کھیتیوں میں نقصان دے کر، تمہارے باغات میں نقصان دے کر، تمہیں بہت ساری چیزوں میں نقصان دے کر۔ عزیزان گرامی، کسی کو باغات میں نقصان دے کر کے رب نے آزمایا، کسی کو جان میں نقصان دے کر کے رب نے آزمایا، کسی کو بیماریوں میں نقصان دے کر کے رب نے آزمایا۔ یہ دنیا کی الگ الگ شہادتوں کی بات ہے، مگر عزیزان گرامی آؤ میرے حسین کی بارگاہ میں آؤ۔ رب نے جتنی چیزوں کا ذکر آیت کے اندر کیا ہے، اب کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لے، آیت جتنی چیزوں کا تذکرہ کر رہی ہے پوری کی پوری تفسیر میرا حسین کربلا میں پیدا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حسین جان بھی دے رہے ہیں، حسین وطن سے بے وطن بھی ہے، حسین بھوکے بھی ہے، حسین پیاسے بھی ہے، حسین مال کی طرف سے بھی پریشان ہے۔ قرآن نے کہا ہم ان چیزوں میں آزمائیں گے، حسین نے کہا اے پاک پروردگار تو جن چیزوں میں آزمانا چاہے گا حسین ان تمام چیزوں کے لیے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی پارٹی سے ہو، اگر آپ تینوں تو ادھر آ جاؤ۔ ہلو، اسی پارٹی سے ہو، دوسری کے ہو تو نکل جاؤ۔
ہم لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین میں جگہ نہ ہو تو 6 سیٹ 4 سیٹ والی پر ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑے سے سرک جاؤ تھوڑے سے سرک جاؤ، اور جب یہاں بیٹھنے کا انتظام سب کچھ کر دیا ہے اس کے بعد ادھر کھڑا ہوگا ادھر کھڑا ہوگا، اس چوراہے پر 10 کھڑے ہوں گے، اس چوراہے پر 10 کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا وہ ثواب وہاں بیٹھ کر نہیں ملے گا جو ثواب تجھے مجلس حسین میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، رب نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ تصور بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت، مردہ کہو بھی مت، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ برادران اسلام، حضرت امام عالی مقام کی شہادت کی خبریں تو پہلے سے ہو چکی تھی، اور بلکہ میں نے آپ کو ذکر عظیم کی جو تفسیر سنائی تھی کہ حضرت ابراہیم کب تھے، تب حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے بعد میں ابراہیم کے زمانے میں حضرت حسین نے حضرت اسماعیل کی گردن کے بدلے اپنی گردن دینے کا رب سے وعدہ کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے، اور یزید پلید وہ کمینہ ناہنجار بدتینت اور بدخصلت عزیزان گرامی خلیفہ وقت ہوا، یعنی کہ خلیفہ تو تھا ہی نہیں، وہ جب کرسی پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے خطوط سارے طرف لکھے، اور لکھنے کے بعد میں اس نے سب جگہ کہا کہ اب میری بیعت طلب کی جائے۔ عزیزان گرامی، مدینہ طیبہ میں اس وقت ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر ہیں۔ حضرات محترم، یہ محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یزید کو پتا تھا دنیا کے ہر کونے میں میری بیعت کو قبول کیا جائے گا، مگر جس کی رگوں میں خون علی ہے، جس کی رگوں میں خون نبی ہے، جس کے گھر سے اسلام چلا ہے، وہ کبھی میری بدخصلت اس حکومت کو قبول نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے یزید نے سب سے پہلے قاصد مدینے کی طرف بھیجا، اور اس نے امیر معاویہ کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اے ولید بن عقبہ، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان تینوں کو بلا کر پہلے میری بیعت لو، اور اس کے بعد مدینے میں عام طریقے سے بیعت لو۔ عزیزان محترم، قاصد آیا، ولید بن عقبہ کو خط دیا۔ ولید بن عقبہ نے جب خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ولید بن عقبہ نے حضرت امام علی مقام کو بلایا، آپ کے پاس قاصد گیا، کہنے لگا آپ کو گورنر نے بلایا ہے۔ حضرت امام علی مقام بغیر کسی سوچ و سمجھ کے آپ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس نے آپ کی بڑی تعظیم کی، بڑی تقریب کی، آپ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس نے وہ خط یزید کا جو تھا نکالا۔ کہتے ہیں کہ اے امام علی مقام، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید کی تخت نشینی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ کی بیعت طلب کرو، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت طلب کرو، عبداللہ ابن عمر سے بیعت طلب کرو۔ حضرات امام علی مقام فرماتے ہیں میں اس طرح دربار میں چھپ کر کے بیعت نہیں لوں گا، آپ بیعت کے لیے دنیا میں مدینے میں اعلان کرو، لوگ بیعت کریں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے، اسی جگہ پر وہی مروان ابن حکم جس نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کرائی تھی، عزیزان گرامی یہ اتنا بڑا حرامی تھا، اتنا بڑا حرامی تھا، اتنا بڑا حرامی تھا کہ تاریخ اسلام میں اس سے بڑا حرامی نظر نہیں آتا۔ حضرات محترم، عثمان غنی کا سگا چچا زاد بھائی بھی ہے، مروان بن حکم ہے، اس کے پاک مروان پر مصطفیٰ نے لعنت کی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب مروان کے پاس حکم پر سرکار نے لعنت فرمائی تھی تو مروان اس کی ظلم میں تھا، اس لیے نبی کی لعنت کا عذاب اس پر بھی نازل ہوا تھا۔ عزیزان گرامی، جب امام علی مقام ولید بن عقبہ کے دربار سے نکلنے لگے، گورنر ہاؤس سے نکلنے لگے، تو مروان ابن حکم کہتا ہے اے ولید بن عقبہ، اگر حسین اس طرح چلے گئے تو پھر ان پر قابو نہیں پا سکو گے، اس لیے اسے بیعت لو، اگر یہ باہر چلے گئے تو پھر ان کے لیے ہمارے لیے مشکل ہوگا، یا تو اسے بیعت لو یا قتل کر دو۔ اتنا سننا تھا، میرے امام نے فرمایا اے تیری ماں تجھ پر روئے، اے خواہشہ کی اولاد، تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ کہتے ہیں اے مروان جیسے کمینے، تو کیا بکواس کرتا ہے، میں اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے قربان نہیں کر سکتا، ارے دنیا کی حکومت تو چھوڑ، میں ان کو جانتا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں مگر نبی کے خاندان سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھا تو مروان ابن حکم سہم گیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام واپس اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مدینے میں بیعت کے لیے کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو خبر ہوئی آپ تو پہلے نکل گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی کوئی معاملہ نہیں رکھا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد پھر حضرت امام علی مقام کو بلایا جاتا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے، کہنے لگے کہ وزیر
یزید کے بار بار خطوط آ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کو قبول کریں۔ حضرت امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک دن کی مہلت دو، ہم دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام بھی کہہ کر کے واپس اپنے گھر چلے گئے اور رات کی تاریکی میں آپ نے اپنا سفر باندھنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ رات مدینے کی آخری رات ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنا رخت سفر باندھا۔ آپ کی بہن زینب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا مختصر سا قافلہ ہے۔ جب تیاری ہو گئی، میرا امام نبی کی بارگاہ میں آخری سلام کرنے کے لیے گیا۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، سرکار کے روضے پہ جا کر سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد میرا امام قبر انور سے لپٹ گیا، کہنے لگا نانا یہ وہ مدینہ ہے جس میں حسین نے اپنا بچپن گزارا ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اے نانا، مدینے سے بڑی محبت مجھے ہے، مگر سرکار آج مجھ پر یہ مدینے میں رہنا بھاری کر دیا گیا، حضور میں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ سرکار آپ کی بارگاہ میں آخری سلام عرض ہے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام اس جب کے ساتھ پیارے نانا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ قبر مصطفیٰ تھرا کر کے رہ گئی۔ حضرت امام نے مصطفیٰ کی قبر کو اپنی گود میں لے کر کے رو کر چپٹ کر کے رونے لگے میرے امام۔ اس کے بعد جب کچھ دل تھما، عزیزان محترم، پیارے امام نے کبوتروں کو دیکھا جو مصطفیٰ کے تصور میں گم بیٹھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کو گھما کر کے دیکھا۔ اس کے بعد کبوتروں کو مخاطب کر کے میرا امام کہتا ہے تمہاری کتنی اچھی قسمت ہے کہ تم دنوں رات میرے نبی کے روزے کے چکر لگاتے ہو۔ دیکھو ایک میں بدقسمت ہوں کہ آج مجھ سے مدینہ چھوٹ رہا ہے، آج مجھ سے وہ شہر چھوٹ رہا ہے جو میرے نانا کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام مصطفیٰ کی قبر انور سے سلام کرنے کے بعد اب سیدہ فاطمہ کی قبر انور پر گئے ہیں۔ مسلمانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جب امام علی مقام سیدہ کی قبر پر گئے ہوں گے اور وہ کر کے کہا ہوگا امی آپ کی گود کا پالا ہوا حسین آج آپ کے شہر سے دور جا رہا ہے، امی ہو سکتا ہے میرا آخری سلام ہے۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کا شہزادہ رو کر اپنی امی جان کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کر رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی قبر انور پر بھی ترات آ گئی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی مقام حضرت سیدہ زینب کے ساتھ ہے۔ آخری سلام عرض کرنے کے بعد گھر آئے، اپنا قافلہ روانہ کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ آج شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے اور 60 ہجری ہے جب مصطفیٰ کے شہزادے نے اس مدینے کو چھوڑا جس میں مصطفیٰ کے جانے کے بعد صحابہ کرام کو جب نبی کی یاد آتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم حسن اور حسین کو برابر میں کھڑا کر کے پیارے نبی کی یاد کو تازہ کر لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ مدینہ ہے۔ حسین رو کر کے دیکھ کر واپس جا رہے مدینے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، اے نانا آپ کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، اے نانا پتہ نہیں آپ کی بارگاہ میں کبھی حاضری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے اور یہ تاریخ کا وہ کالا دن ہے جب نبی کے شہزادے نے زلف مصطفیٰ سے کھیلنے والا حسین مدینے کو چھوڑ کر کے چلا ہے۔ عزیزان گرامی، جب حسین مدینے سے نکلے صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں نے دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ مدینے میں جب سے مصطفیٰ نے پردہ فرمایا تھا ہمیں نبی کی یاد آتی تھی، ہمارے مدینے میں ہمارا حسین نظر آتا تھا، اس لیے کہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے، نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اب ہم کسے دیکھیں گے؟ عزیزان گرامی، مگر امام کو نہ رکنا تھا، نہ امام رکے۔ عزیزان محترم، جب قافلہ نکل گیا ولید بن عقبہ نے یزید کو بتا دیا کہ امام علی مقام مدینے سے جا چکے، اس لیے میں ان کی بیعت نہیں لے سکتا۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام مدینے سے جلدی مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی مکے پہنچے نہیں تھے کہ لوگوں میں مکے میں خبر پہنچ گئی ہے کہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین مدینے سے مکہ آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبان مصطفیٰ مکہ میں بھی موجود تھے، اس لیے لوگوں نے بڑی زیادہ خیر مقدم کے ساتھ امام علی مقام کا استقبال کیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، مگر امام کا ارادہ کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے ایک لشکر تیار کروں گا، اپنے لیے جنگ کے لیے کوئی فوج کا ایک کمانڈر بن کر کے فوج کی تیاری کروں گا۔ حضرت امام علی پناہ گزی کی طرح مکہ شریف میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ مکے میں رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں حال یہ ہوتا ہے، حضرات محترم
जब कूफे वालों को पता चला कि अमीर माविया का विशाल हो गया, कूफे के लोग हजरत अली के मानने वाले थे, अमीर माविया से उनके दिल में जरूर कुछ ना कुछ खदिश थी, इसलिए उन्होंने शुक्र खुदा अदा किया और उसके बाद हजरत इमाम हुसैन के नाम खत लिखना रवाना कर दिए। उन लोगों को पता चला कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, हुसैन मक्के आ गए हैं। अजीजान गिरामी खत लिख करके हजरत हुसैन के पास राशिद रवाना किए और कहा, हुसैन आप अब कूफा आ जाइए, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद बददीनत बदखुल्क और बदखल्क है, इसलिए हम यजीद की बैत करना नहीं चाहते, इसलिए कि यजीद ने इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने की ठान ली है, उसने अपनी बेटी और माँ से निकाह को जायज कर दिया है, उसने शराब को हलाल कर दिया है, उसने नमाजों पर पाबंदी लगा दी है, अजानों पर पाबंदी लगा दी गई है, जुआ और शराब उसके कौल में आम हो चुका है। अजीजान गिरामी हजरत इमाम से उन्होंने खत लिखा था कि इमाम अगर आप ना आए और क़यामत के दिन हमसे अगर मुस्तफा ने पूछा कि तुमने यजीद की बैत कबूल की थी, तो हम नबी की बारगाह में कहेंगे कि आपका नवासा हुसैन ना आया, जिसकी वजह से हमने मजबूर में यजीद की बैत को कबूल किया था। अजीजान गिरामी हुसैन वो है जिसके घर से इस्लाम पैदा हुआ है, जिसके घर से इस्लाम चला है, जिसके घर से इस्लाम पला है। अजीजान मोहतरम हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला के लिए कासिद रवाना कर दिए गए। हज़रात मोहतरम ये लोग पहुंचे हैं जब इमाम पाक की बारगाह में एक का चांद नजर आ चुका है। अजीजान मोहतरम हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला के पास खबर पहुंची है, लेकिन उसके बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर रहे, मगर आपने वहां पर मुकम्मल रहने का इरादा नहीं किया। अजीजान गिरामी हज़रत इमाम अली मकाम को जब खबर पहुंची कि कूफे के लोगों के खुतूत आना शुरू हो गए हैं, पहले दिन में तकरीबन 23 खुतूत आए, एक रिवायत में आया है कि तकरीबन 18 खुतूत आए, दूसरे में आया कि चंद दिन के बाद 35 खुतूत और आ गए। इस तरह से तकरीबन 70-72 खुतूत या 75 खुतूत इमाम अली मकाम के पास आ चुके हैं। अजीजान गिरामी हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने जब देखा, इधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जो आपके चचाजाद भाई है, हजरत इमाम अली मकाम को मशवरा दिया गया कि आप ना जाकर के अपना एक कोई मोतमद खास जिसे आप चाहें उसे भेज दें, वो कूफा के हालात का मुशाहिदा करेगा और उसके बाद फिर आपको जैसी खबर होगी कर देगा। अजीजान गिरामी हजरत मुस्लिम बिन अकील को इमाम अली मकाम ने अपना वजीर बनाकर, अपना मोतमद अलह बनाकर के भेज दिया है। हजरत इमाम अली मकाम वही मक्के में भी पनाह गुज़ी है। हजरत इमाम मुस्लिम जब वहां पहुंचे, हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों ने देखा तो अजीजान गिरामी ये कूफा के वो हरामी किस्म के लोग थे जो कि जिनकी नस्लों में दगाबाजी भरी हुई थी। अजीजान गिरामी आए और आने के बाद इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत करने लगे। कहते हैं एक हफ्ता गुजरा, तकरीबन 12,000 कूफियों ने आपके दर से हम पर बैत कर ली और उसके बाद में इसी अंदाज से कूफी रोज पर रोज चौक आपके हाथों पर बैत करते हैं। इधर हजरत मुस्लिम ने जब देखा कि यकीन ये कूफी अब पूरी तरीके से इमाम अली मकाम से वफादारी का दम भर रहे हैं, आपने खत लिख करके कासिम को रवाना कर दिया कि जाओ इमाम पाक से कहना कि यकीनन कूफी पूरी तरीके से आपके साथ है, आप कूफा आ जाइए, कूफी आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार है। अजीजान गिरामी हजरत इमाम अली मकाम की तरफ खत रवाना किया गया है। हजरत इमाम अली मकाम मक्के के अंदर मौजूद है। अजीजान गिरामी अब ये कासिद आया है इमाम पाक के पास में और इमाम पाक को जब खत दिया तो हजरत इमाम पाक ने फरमाया कि अब तो मुस्लिम बिन अकील ने हमें ये खत दे दिया है, तो इसलिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अब हमें कूफे जाना होगा। अजीजान गिरामी हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आते हैं, दूसरे और सहाबा जो मौजूद थे वो आए और आकर इमाम पाक से कहते हैं इमाम पाक आप कूफियों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, आपको मालूम है कि इस खित्ते में कूफियों से ज्यादा दगाबाज कोई बंदा नहीं है, आप कूफियों के लिए ना जाएं। अजीजान गिरामी मगर इमाम कहते हैं कि जब मेरे लिए खुतूत आ रहे हैं, अगर मैं ना गया और क़यामत में उन्होंने नाना जान से मेरी शिकायत की तो फिर मेरे पास कोई जवाब ना होगा, मुझे इस्लाम की खातिर जाना अगर मेरे लिए तो फायदेमंद होगा तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर फायदेमंद नहीं हुआ तो रब जो चाहता है वही तो होता है। अजीजान गिरामी लोगों के काफिले हरम शरीफ की तरफ रवाना है। हज का मौसम करीब आ चुका है, बिल्कुल हज का मौसम करीब आ चुका। आज 3 ज़िलहिज्जा की तारीख हो चुकी है। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला मक्का मुकर्रमा से अब कूच कर रहे हैं। लोग फिर अपनी बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहते हैं ए इमाम अब हज का मौसम आ गया, 3 दिन के बाद हज का वक्त शुरू हो जाएगा, सारी दुनिया हज करने के लिए हरम में आ रही है, आप हरम छोड़कर जा रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया
آیا تھا اے میرے بھائیوں آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر یاد رکھو میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ ایک مینڈا حرم کی حرمت کو پامال کر دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ مینڈا نہ ہو کہ میرا قتل حرم میں ہو جائے، میں پسند کرتا ہوں کہ حرم سے ایک قدم باہر میرا قتل ہو جائے تو میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انہیں تھوڑے سے قافلے کو لے کر کے مکے سے نکل رہے ہیں، وہاں مکے کے جو حاکم تھے انہوں نے بھی امام پاک کو روکنا چاہا، اپنا کچھ ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ ہو سکتا ہے امام پاک دستے کی وجہ سے رک جائیں، مگر عزیزان گرامی تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی، واپس نہ آئے۔ امام نے فرمایا میں جان دے سکتا ہوں مگر اب میں نے جو قدم نکال لیا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، اب میں وہ قدم واپس نہیں ہٹا سکتا، مجھے کوفے جانا ہوگا، جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی حسین کے جملے بتا رہے ہیں کہ میرا حسین جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نبی نے بتا دیا تھا کہ وہی مقام تک ہوگی، وہی کربلا کی زمین ہوگی جہاں میرے بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حسین کو وہ ساری باتیں یاد ہیں، مگر حسین کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے سامنے وہ لوگ مجھ پر اتمام حجت کر دے اور میرے پاس کوئی جواب بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ امام نہ رکے، مکے سے نکل گئے امام علی مقام، آج 3 ذی الحجہ ہے، ادھر کا حال دیکھیں، ادھر حضرت امام مسلم کی بیعت ہو رہی ہے، بتایا تقریباً 35 سے 40 ہزار کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ادھر پتہ چلا کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر ہیں جو صحابی رسول ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ عزیزان گرامی، وہاں پر ایک یزید کا ہوا رہتا تھا، اس نے یزید کو خبر بھیجی کہ اے لوگوں سنو، اے یزید امیر المومنین سنو، یہاں پر کوفے کے حالات بہت برے ہو رہے ہیں، نعمان بن بشیر بہت زیادہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، امام مسلم آئے ہیں اور پورے کوفے کے لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اگر اس کو نہ روکا گیا تو حالات آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ خبر پہنچائی گئی یزید کو مشورہ دیا گیا کہ عبید اللہ بن زیاد جو کہ بہت سخت ہے اسے کوفے کا گورنر بنا دو، وہ بصرہ کا گورنر پہلے ہی سے تھا۔ عزیزان گرامی، بصرہ میں اس نے عثمان بن عبید اللہ کو اپنی جگہ قائم مقام بنایا اور وہ چلا روانہ ہو گیا کوفے کے گورنر بننے کے لیے۔ عزیزان گرامی، وہ ایک بڑا کا کرکٹ مزاج آدمی تھا کہ بار بار رنگ بدلتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ کوفہ قریب آ گیا تو اس نے حجازی لباس تن کیا جو مکے اور مدینے والوں کا لباس تھا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور مغرب اور عشاء کے درمیان 20-25 لوگوں کے ساتھ وہ کوفے کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ حجاز کے راستے سے قافلہ آ رہا ہے اور یہ حجازی لباس ہے، لوگ سمجھے کہ حضرت امام پاک آ چکے ہیں، امام عالی مقام تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے کہا خیر مقدم کیا میرے امام کا۔ عزیزان گرامی، مگر لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی رہی، نعرے لگنے لگے، نعرے تکبیر سے کوفہ کی گلیاں پوری طریقے سے جب شرابور ہو گئی، بھیڑ اس قدر ہو گئی کہ راستہ چلنے کی جگہ نہ رہی۔ تب یزید کے ایک کتے نے وہیں پر عبید اللہ ابن زیاد کے خادم نے کہا کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس لیے کہ یہ گورنر بنائے گئے ہیں تمہارے کوفے کے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، سارے لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابن زیاد 20-22 لوگوں کے ساتھ گورنر کے خوف ہاؤس پہنچ گیا، حضرت نعمان بن بشیر کو معذوری کا فرمانا دیا، خود اپنے آپ بن گیا، اور اس کے بعد میں اس نے بڑے بڑے لوگ قبیلے کے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد سب کو گرفتار کر کے کہا کہ اے لوگوں سنو، مجھے پتا چلا ہے کہ حسین ابن علی کا کوئی قاصد یہاں آیا ہوا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تو ہم اس کے بچے کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے اسے نکال دیا جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بھی یزید کے برخلاف کھڑا ہوگا اس کے گھر والوں کو سزا دی جائے گی، اس کے بچوں کو تہے پھینک دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میں ابھی یہ پتہ نہیں تھا کہ امام مسلم ہے کہاں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کوفے کے اندر موجود ہے، مگر جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یزید کا وہ گورنر دوسرا بن چکا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اب ہو سکتا ہے حالات دوسرے ہو، تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر آ گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد یزید کو ابھی تک خبر یہ نہ ہوئی کہ امام مسلم کس کے یہاں پر ہے، آخر کیسے پتہ چلے؟ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا معقل بن زید، اس نے اس سے کہا کہ تو تلاش کر کہ امام مسلم کس کے گھر پر ہے، کوئی بتانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ کا ابن زیاد سے پہلے بھی تعلقات تھے، مگر اس جن سے اس سے ملاقات کے لیے نہ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی خبر ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس نے بلایا، خبر بھیجی، آپ گئے، جانے کے بعد میں آپ مجھ سے گفتگو شروع کر دی، ادھر ابھی کوئی پتہ نہیں چلا ہے، ادھر معقل بن وہ جاتا ہے، معقل اس کا غلام، اور
आने के बाद में कूफे की जामा मस्जिद में पहुंचा, 3000 दिरहम साथ लिए, मस्जिद में बैठ गया और बैठने के बाद हर शख्स के चेहरे को देखने लगा। अजीजान गिरामी, लोग नमाज पढ़ करके जाने लगे। उसने देखा कि एक कोने में हजरत मुस्लिम बिन औस का नमाज पढ़ रहे हैं। अजीजान गिरामी ये बैठकर इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते जब मुस्लिम बिन औस ने नमाज अदा कर ली, उनके करीब गया और सलाम किया और कहने लगा कि मैं आप अहले बैत हूँ, अहले बैत का गुलाम हूँ, शाम का रहने वाला हूँ। मैं आया हूँ उनसे मुलाकात के लिए। मुझे पता चला कि नबी के घराने से कोई बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं। मैं चाहता ये हूँ उनसे मुलाकात करूँ और अपना हदिया पेश करूँ। हज़रत मुस्लिम बिन औस ने कहा, इतने लोगों ने नमाज पढ़ी, तूने किसी और से क्यों ना पूछा, मुझसे क्यों पूछ रहा है? कहने लगा, मैंने औरों के चेहरे को देखा, इतनी सदाकत नजर नहीं आई, इतनी बरकतें चेहरों पर नजर नहीं आई। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आप भी मुहिब्बे अहले बैत है, आप भी नबी के घर वालों से मोहब्बत करने वाले हैं। अजीजान गिरामी, हजरत मुस्लिम बिन औस इस कमीने के दाम फरेब में आ गए। आपने फरमाया, तुमने ठीक पहचाना है। कहते हैं, आओ मेरे साथ। उसको साथ लिया, उसने हानी बिन उर्वा के मकान पर पहुंच गए। वो गया, जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम को सलाम किया, 3000 दिरहम नजराने में पेश किए। इमाम मुस्लिम से कहता है, मैं शाम का रहने वाला हूँ, आपसे मुलाकात के लिए आ गया, पता चला कि आप वहां से आए हैं। अजीजान गिरामी, ये पूरा दिन वहां बैठता, रात को जाता इब्ने ज़ियाद के पास और सारी दिन भर की डिटेल बता देता। हानी बिन उर्वा को बुलाया गया। हजरत हानी बिन उर्वा से इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ए हानी बिन उर्वा, तुम हमारे खिलाफ और यजीद के खिलाफ अपने घर को साजिशों का अड्डा बना रहे हो? हजरत हानी बिन उर्वा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कहा कि तुम इमाम मुस्लिम के साथ में हुसैन के लिए लश्कर तैयार कर रहे हो, हथियारों का इंतजाम किया जा रहा है। हजरत हानी बिन उर्वा ने कहा, ये आपको गलत खबर दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अजीजान गिरामी, जब आपने इनकार किया तो उसने अपने गुलाम माकल को खड़ा कर दिया और माकल ने जैसे ही सामने खड़े होकर के गवाही दी, हजरत हानी बिन उर्वा खामोश हो गए, इसलिए कि अब इनकार की इजाजत नहीं थी। अजीजान गिरामी, हजरत हानी बिन उर्वा कहते हैं, मैंने इमाम मुस्लिम को बुलाया नहीं था, वो खुद मेरे घर पर आ गए, मेहमान के तरीके पर मैंने रख दिया। लेकिन अगर यजीद को पसंद नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते इमाम मुस्लिम मेरे घर में रहे, तो मुझे मोहलत, तो मैं उनको घर से जाकर के निकाल देता हूँ, फिर वो जहाँ चाहेंगे चले जाएंगे। अजीजान गिरामी कहता है, नहीं, अब तुम नहीं जा सकते। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला के साथ वो बदकलामी करता है। इमाम मुस्लिम हजरत इमाम हानी बिन उर्वा के साथ बदकलामी करने लगा। हानी बिन उर्वा ने जब जवाब दिया उसको, तो उसने डंडों से आपके सर पे चंद डंडे मार दिए, आपके चेहरे पर चंद डंडे मारे, जिससे चेहरा भी जख्मी हो गया, सर भी जख्मी हो गया। आपने गुलाम के हाथ तरफ तलवार पकड़ना चाहिए, मगर तलवार बच गई। उसके बाद इब्ने ज़ियाद कहता, तुमने अपना खून हम पर हलाल कर दिया है। अजीजान गिरामी, लोगों में खबर फैल गई कि हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। ये कबीले मुर्जा के सरदार थे, पूरे कबीले के कई हजार लोग तलवार लेकर गवर्नर हाउस के आसपास आ गए और ये मामला ऐसा था कि उस वक्त अगर हमला किया जाता तो इब्ने ज़ियाद को नेस्तनाबूद किया जा सकता था। उसने जब देखा तो हालात को देखकर घबरा गया और उसने देखा कि अब तो हालात मेरे हाथों से निकल चुके। उसने काजी शुरे को बुलाया, जो कूफे के काजी बने हुए थे, उनको करीब बुलाने के बाद कहता है, आप देख लो हानी जिंदा है। अजीजान गिरामी, हजरत हानी को उन्होंने देखा, हजरत हानी का चेहरा जख्मी हो चुका है। हजरत हानी ने काजी शुरे से कहा कि आप बाहर जाकर मेरे खानदान वालों को बता दे कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। अजीजान गिरामी, जब हानी बिन उर्वा के पास से काजी शुरे निकले हैं तो उसने अपना कासिद उनके साथ रख दिया, जिसकी वजह से हजरत काजी शुरे कोई बात बता ना सके। कहा हानी जिंदा है, उन्हें सिर्फ नजर बंद किया गया है। लोग वापस चले गए। अजीजान गिरामी, उसके बाद हजरत इमाम मुस्लिम को खबर मिलती है कि हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ हजरत इमाम मुस्लिम को कत्ल करने के लिए इब्ने ज़ियाद घर पे हो चुका है। इमाम मुस्लिम ने हजरत हानी बिन उर्वा का मकान छोड़ा, अपने दोनों बेटे जो रिवायत में आया है उन्हें काजी शुरे के हवाले करने के बाद आप अपने फौज को लेकर, जो आपके साथ तकरीबन 30,000 यजीदी 30,000 कूफियों ने बैठ की थी, आपने साथ लेकर के गवर्नर हाउस के करीब आ गए हैं। अजीजान गिरामी, जरा गौर करो, एक गवर्नर हाउस के आसपास में 30,000 फौजी खड़े होंगे, उस गवर्नर हाउस को तो 1 मिनटों में खत्म किया जा सकता है। अजीजान गिरामी, कासिम ने कहा था कि इमाम मुस्लिम, आप अभी इजाजत है, हम चंद मिनटों में इस मामले को नेस्तनाबूद कर सकते हैं।
عبداللہ بن زیاد کو بھی ہم جہنم رسید کر سکتے ہیں، مگر میرے امام کے قاصد امام مسلم کہتے ہیں ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں نا اس طرف سے، اس لیے ہماری طرف سے شروعات نہیں کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جنہوں نے ابن زیاد نے جو ہر قبیلے کے بڑے بڑے افسروں کو رکھ دیا تھا اپنے پاس، اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر لے کر امام مسلم یہاں پر آ چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابن زیاد نے سبھی لوگوں کو جن کو گرفتار کیا تھا انہیں قلعے کے دروازے پر دیوار پر چڑھا کر کہا اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ عزیزان گرامی، جب قبیلے والے سردار دیواروں پر آ کر اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ، آپ مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اگر آپ نہیں جاؤ گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، کوفے والوں کی نسلوں میں جو حرامی پن بھرا ہوا تھا، جو غداری بھری تھی، ان میں وہ چیزیں ابھر کر کے آ گئی اور ہر قبیلے والے اپنے اپنی بغلیں جھانکتے ہوئے واپس چلے گئے۔ عزیزان گرامی، امام مسلم کھڑے ہیں، روایت میں آیا کہ مغرب کی اذان ہو گئی، امام مسلم کوفے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے، آپ نے امامت شروع کی تو پیچھے تقریباً 500 لوگوں نے نماز شروع کی تھی، اور جب 3 رکعت نماز پڑھ کر امام مسلم نے سلام پھیرا ہے تو امام مسلم تنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نماز 500 نے شروع کی، سلام پھیرا 3 رکعت نماز پڑھ کر تو صرف تنہا تھے، ایک بھی بندہ ساتھ میں نہیں تھا۔ امام مسلم نے سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یزیدیوں نے تو پھر خودیوں نے وہی حال کر دیا۔ حضرت امام مسلم کو لگا کہ اب میرے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا، مگر مجھے جلدی امام علی مقام کا ہے کہ میں نے خط لکھ کر امام علی مقام سے کہا ہے کہ آپ کوفہ چلے آئیے۔ اب قاصد نے امام علی مقام کو خط دے دیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو میرا امام کوفہ چلا ہے اور وہ پھر جب آئیں گے تو یہ یزیدی ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت امام مسلم بار بار اپنے دل کو کوستے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام مسلم رب سے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو نبی ابن رسول کی حفاظت فرما دینا، پروردگار عالم کوئی راستہ بنا دے کہ حسین کربلا تک نہ آئے، حسین کوفے کی طرف سفر نہ کرے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام مسلم رات کا وقت ہو گیا، اب ہر خانقاہ کا دروازہ بند ہے، ہر مہمان خانے کا دروازہ بند ہے، ہر خوشی کا دروازہ بند ہے، کوئی ایسا نہیں جو ابن رسول کے شہزادے کو اپنی بارگاہ میں اپنے گھر میں جگہ دے سکے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دروازے کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد رات ہو گئی ہے، رات عشاء سے وقت کے بعد کا وقت ہو چکا ہے، امام مسلم راستوں سے چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک دروازے پر پہنچے جو دروازہ بھی کھلا ہو، ایک دروازے پر بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، امام مسلم کو پیاس لگی تھی، آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ماں کے پانی ملے گا۔ بوڑھی اندر گئی اور جانے کے بعد پانی لا کر حضرت امام مسلم کو پیش کر دیا، آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد بڑھیا کو دعا دی اور اس کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب آپ جائیے اپنے گھر، اب کیا کر رہے ہیں، آپ کو پانی پلا دیا۔ امام مسلم نے جب اتنا سنا تو رونے لگے، کہنے لگے کہ پورا شہر میرا نہیں ہے، اس شہر میں کوئی میرا گھر نہیں ہے، اس شہر میں کوئی ایسا گھر نہیں جو مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے۔ عزیزان گرامی، بوڑھی عورت نے کہا کون ہے آپ؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل امام حسین کا بھائی ہوں۔ اتنا سننا تھا، حسین کو محبت کرتی تھی بوڑھی عورت۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا تھا کہ حضرت امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے اپنی فوجی لگا دیے ہیں۔ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک خاص کمرے میں لے جا کر امام مسلم کو بیٹھا دیا، کھانے کا انتظام کیا، اپنے کھانا تناول نہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، مگر بوڑھی عورت کا ایک بیٹا جو بدطینت بدخصلت تھا، جو کہ ابن زیاد کے دربار کا غلام اور کتا تھا، عزیزان گرامی وہ آیا رات کے وقت میں حضرت امام مسلم کے پاس وہ بوڑھی جاتی اور جا کر کے آپ کی خبرگیری کرتی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے۔ اس لیے جانتی تھی اگر دنیا میں ان کی خدمت کر دی تو قیامت میں یقیناً میرے نبی اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ عزیزان گرامی، اس بوڑھی عورت کو جب اس بیٹے نے بار بار کمرے میں آتے جاتے دیکھا، اپنی ماں سے پوچھا کیا بات ہے، آج ادھر بہت جا رہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ جب اپنی ماں سے بار بار پوچھنے لگا، اسے پتا نہیں تھا کہ بیٹا اتنا زیادہ بزاد ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس نے بتا دیا کہ بیٹا آج ہماری قسمت جاگی ہے، ہمارے گھر میں مہمان کوئی اور نہیں، آج مصطفیٰ کا شہزادہ امام مسلم ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ عزیزان گرامی، بوڑھی عورت نے کہا کسی کو خبر مت دینا، بتانا نہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا سنا لیکن وہ فوراً اٹھ کے گھر سے نکلا اور جانے کے بعد اشعث بن قیس جو کہ ابن زیاد کا ہمسر سپاہی تھا، اس کو جا کر خبر کہ سنو ہمارے گھر میں امام مسلم قید ہے، ہمارے گھر میں امام مسلم چھپے ہوئے ہیں۔
عزیزان گرامی ادھر خبر دینا کہ صبح کا وقت ہے. شخص قیس بن اشد اپنے چند سپاہیوں کو لے کر امام مسلم کو گرفتار کرنے آتا ہے. عزیزان گرامی جب امام مسلم نے دیکھا کہ اب فوجی مجھے گرفتار کرنے آ گئے, آپ نے اپنی تلوار کو نکال لیا اور مقابلہ شروع کر دیا ہے. عزیزان گرامی قریب کو آپ نے زخمی کر دیا, مگر جب یہ علی کا شیر وار کرتا ہے تو وہ فوجی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ امام مسلم پر قبضہ پانا آسان نہیں ہے, مکان کی چھت پر چڑھے, چھت سے پتھر برسانا شروع کر دیے. اس کے بعد سوٹے کے مٹھے بنا کر ان میں آگ لگا کر امام مسلم پر پھینکنے لگے. حضرت امام مسلم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور اس کے بعد آپ نے پتھر کے شیر کی طرح حملے شروع کر دیے. عزیزان گرامی مگر پتھر برابر برستے رہے. عزیزان محترم ایک شخص نے آ کر کے برابر سے وار کر دیا. جو آپ کے ہونٹ پر تلوار لگتی ہے 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں, اوپر کا ہونٹ بھی کٹ جاتا ہے, تھوڑا سا حصہ گال کا بھی کٹتا ہے. عزیزان گرامی امام مسلم تلوار چلا کر تھک چکے تھے, ہانپ گئے, پیاس ہو گئے. اب اس کے بعد قیس بن اشد کہتا ہے اے امام مسلم آپ کے لیے امان ہے, آپ یزید ابن زیاد کے پاس چلے, آپ کے ساتھ معاملہ کوئی برا نہیں ہوگا. حضرت امام مسلم نے کہا دیکھو وعدہ کرو, اگر تم امان دے دو تو میں تلوار اپنے نیام میں رکھ لوں گا. کہتا ہے آپ نے امان کے وعدہ کیا ہے, آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے. ہر فوجی نے کہا آپ کے لیے امان ہے. حضرت امام مسلم نے تلوار کو اپنے نیام میں رکھا اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے, تھک چکے تھے. عزیزان گرامی حضرت امام مسلم سوار ہوئے اور اس کے بعد جب چل دیے تو آپ کے نیام سے تلوار کو نکال لیا گیا. آپ نے فرمایا یہ میرے ساتھ پہلی غداری ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے ساتھ میں اچھا نہیں کرو گے, اب مجھے شہید کیا جائے گا. عزیزان گرامی قیس بن اشد کہتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. الغرض گورنر ہاؤس پہنچے, امام مسلم کو باہر کھڑا کر دیا گیا. قیس بن اشد ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے امام مسلم کو امان دے کر کے لے دی ہے. عزیزان گرامی ہم انہیں لے کر آئے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے کہ تو امان دینے والا کون ہوتا ہے, امان کا حق مجھے ہے, میں دوں گا, تو نے امان کیسے دے دی ہے, تیری امان کی کوئی اوقات نہیں. حضرت امام مسلم کو اندر بلایا گیا, آپ کو پانی دیا گیا, آپ نے پانی طلب کیا لیکن ایک شخص نے کہا پانی آپ کو نہیں ملے گا. عزیزان محترم مگر ایک شخص جس کے دل پہ رحم آیا, کہنے لگا کہ امام مسلم کو پانی دیا جائے. آپ کو پانی دیا گیا, آپ نے لبوں سے لگایا, ہونٹ کٹا ہوا تھا, تالو کٹ چکا تھا, دانت ٹوٹ چکے تھے. جب لبوں سے لگایا تو پانی رنگین ہو گیا, خون کا اثر آ گیا. آپ نے پانی کو پھینک دیا, دوسری بار پھر پانی دیا, پانی پھر اس میں آپ نے ایک دانت ٹوٹ کر کے اور اسی کٹورے کے اندر گر گیا. عزیزان گرامی امام مسلم نے پانی کو پھینک کر کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا پانی ہمارے مقدر میں نہیں ہے. عزیزان گرامی امام مسلم اندر گئے. ابن زیاد نے آپ کے بڑے تلخ لہجے میں بات کی, آپ نے سلام نہیں کیا, کہا تم سلام نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں ایسے ظالم کو سلام نہیں کرتا, اور اگر میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے تو پھر تم پر ہزاروں سلام ہوں گے, لوگ مجھے سلام کریں گے. عزیزان گرامی بات چلتی رہی. حضرت امام مسلم سے کہا آپ نے آ کر کے پورے کوفے کے حالات کو بدل دیا, یہاں لوگ یزید کی بیعت کر چکے تھے, آپ نے آ کر لوگوں میں فرقہ پرستی کر دی ہے, آپ نے لوگوں کو بہکا دیا ہے. حضرت امام مسلم کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو نہیں بہکایا, بلکہ انہوں نے حضرت امام علی مقام کے پاس بہت سارے خطوط لکھے ہیں جس کی وجہ سے میں کوفے آیا, اور جو دین کو بدلا گیا تھا اس دین کی حمایت کے لیے نبی کے گھر والے آتے ہیں, میں نے کسی کے بہکایا نہیں ہے. عزیزان گرامی یزید کا کتا ابن زیاد کہتا ہے آپ نے کوفے کا ماحول خراب کر دیا. حضرت امام مسلم کہتے ہیں جب جب شریعت کو بدنام کیا جائے گا, جب جب شریعت پر انگلی اٹھے گی تو مصطفیٰ کے گھر والوں اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہمیں پتا چلا ہے کہ یزید نے شریعت کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی ہے, اس لیے فرض ہے ہم پر کہ ہم شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی دے سکتے ہیں. عزیزان گرامی پھر ابن زیاد کہتا ہے اگر اتنا ہی شوق ہے جان دینے کا تو پھر تیار رہو. عزیزان گرامی حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ قیس بن اشد نے مجھے امان دی تھی. کہتا ہے قیس بن اشد کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں قیس بن اشد, تو نے تو وعدہ کیا تھا نا امان دینے کا. عزیزان گرامی قیس بن اشد خاموش ہو جاتا ہے. عزیزان محترم اس کے بعد میں حضرت امام مسلم نے نظر ڈالی, فرمایا ٹھہر جاؤ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے وصیتیں کرو. آپ نے اس کافلے میں گورنر ہاؤس میں نظر ڈالی کہ کوئی اپنا آدمی نظر آئے تو عمر ابن سعد نظر آیا.
یہ کون ابن سعد ہے؟ وہی جو فوج لے کر کربلا گیا ہے۔ عمر ابن سعد جب نظر آیا تو آپ نے فرمایا ادھر آؤ، تم قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہو، مصطفیٰ کی پھوپھی ذات بھائی کے بیٹے بھی ہو، آپ سے میں چند باتیں کہتا ہوں، دیکھو ان باتوں کو حضرت امام علی مقام تک پہنچا دینا۔ آپ نے جو باتیں اس سے کہی وہ اس والا کا حرامی تھا کہ اس نے ابن زیاد کو علیہ اعلان دربار میں ساری باتیں بتا دی۔ آپ نے فرمایا تھا دیکھو میرے اوپر 40 درہم قرض کے ہیں، وہ 40 درہم تم تو اس قرض کو ادا کر دینا اور میری لاش کو ادب کے ساتھ میں دفنا دینا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھیج دینا کہ وہ کوفہ نہ تشریف لائیں۔ عزیزان گرامی انہوں نے کان میں کہا تھا لیکن اس نے بھرے دربار میں کہہ دیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض کا تمہیں اختیار ہے، تم دو گے کہ نہیں دو گے، لیکن لاش کے بارے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ ہم لاش کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، لاش مارنے کے بعد میں جو ہماری مرضی چاہے گی ہم وہ کریں گے، اور امام حسین اگر ادھر آئیں گے تو پھر ہم نہیں بخشیں گے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی حضرت امام مسلم بڑے افسوس میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، درود شریف پڑھا، اس کے بعد میں ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام مسلم کو اوپر لے کر کے جاؤ اور لے جانے کے بعد انہیں شہید کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام کے نونہا آپ کے اس دلدار کو وہاں لے جا کر قلعے کے دروازے کے اوپر سے شہید کر کے اور نیچے پھینک دیا گیا۔ عزیزان گرامی حضرت امام مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، اور روایت میں آیا ہے کہ امام مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ عزیزان گرامی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم قدم بھی آہستہ آہستہ رکھتے ہیں تاکہ میت کو کوئی ٹھیس نہ لگ جائے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کے شہزادے کو شہید کرنے کے بعد کوفہ کی گلیوں میں رنگا جا رہا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ اس کوفے کے لیے کوئی مسلمان دعا کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی بہت سے لوگ کہتے ہیں کوفے والوں کو برا نہ کہو، میں نے کہا جو مومن ہے ان کو چھوڑو، باقی کوفے والوں کو جتنا برا کہو